پورے بلوچستان کی بات کیا جائے تو میرے خیال سے تقریباً 30-35 ہزار معذور افراد موجود ہے، 37 ہزار میرے خیال سے رجسٹر بھی ہیں۔ ہم حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خصوصی افراد کو 5% ملازمت کوٹے پر پوری اور شفاف عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید نصیب اللہ ہے اور میں امید ارا آرگنائزیشن کا میں پریزیڈنٹ ہوں۔ تقریباً 6-7 سال سے میں معذوری کے اوپر جو ان کے حقوق، ان کی رائٹس کے حوالے سے میں مسلسل کام کر رہا ہوں۔ بلوچستان میں خصوصی افراد کے حقوق اور 5% ملازمت کوٹے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ آج کی پریس ریلیز کا مقصد بلوچستان کے خصوصی افراد کو درپیش مسائل، خصوصی روزگار اور سرکاری ملازمتوں میں 5% کوٹے کے عمل درآمد کو اجاگر کرنا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ خصوصی افراد کے لیے موجود سہولیات اور موقع زیادہ تر کاغذات تک محدود ہے، جبکہ عملی طور پر یہ کوٹہ تقریباً 0 نظر آتا ہے۔ ہم حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خصوصی افراد کو 5% ملازمت کوٹے پر پوری اور شفاف عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ کومک عمل درآمد فنڈ کو صرف مستحق افراد تک پہنچایا جائے، کیونکہ شکایت ہے کہ اس سے چند مخصوص اور سفارش رکھنے والے افراد فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تمام اضلاع میں سوشل ویلفیئر دفاتر موجود ہیں، مگر دفاتر مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ان دفاتر کو فعال کر کے خصوصی افراد کو بہتر سہولیات فراہم کیا جائے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ہائی کورٹ بلوچستان سے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خصوصی افراد کے مسائل پر فوری توجہ دی جائے اور انہیں روزگار اور علاج، معاونت اور دیگر بنیادی حقوق فراہم کیا جائے۔ محکمہ صحت میں ایک معذور ملازمت کو آرڈر دیا جاتا ہے، پھر کرپشن کے بنیاد پہ ڈسیبل افراد کے جو آرڈر ہے ان کو کینسل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 2026 کے منظور شدہ بجٹ خصوصی افراد کے لیے صرف 500 ویل چیئر مختص کرنا بلوچستان میں معذور افراد کی بڑی تعداد اور ان کی ضروریات کے مقابلے میں انتہائی ناکافی اور افسوسناک ہے۔ خصوصی افراد کو صرف ویل چیئرز نہیں بلکہ باعزت روزگار اور علاج، تعلیم، مالی معاونت، بحالی اور مساوی موقع کی بھی ضرورت ہے۔ خصوصی افراد کو صرف وعدوں کے نہیں بلکہ حقوق اور باعزت روزگار کی ضرورت ہے۔ پورے بلوچستان کی بات کیا جائے تو میرے خیال سے تقریباً 30-35 ہزار معذور افراد موجود ہے، 37 ہزار میرے خیال سے رجسٹر بھی ہیں۔ تو ان کا جو نا اس چیز کے اوپر بھی ہم لوگوں نے بار بار سوشل ویلفیئر سے بھی مطالبہ کیا ہے اور نادرا سے بھی کیا ہے کہ اس کا ڈیٹا جو اکٹھا کر سکتے ہیں وہ تو یا تو سوشل ویلفیئر کی ذمہ داری بنتی ہے یا نادرا کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آپ CNC بناؤ گے تو آلریڈی آپ کے پاس تمام لوگ آ سکتے ہیں اور ریکارڈ بن سکتے ہیں، آپ کے پاس موجود ہوگا کہ اس وقت بلوچستان میں ابھی کوئی بتا رہا ہے کہ 30 ہزار، کوئی 35 ہزار، کوئی 37 ہزار بتا رہا ہے۔ یہ کومک فنڈ جو ہے نا یہ صرف بلوچستان میں اگر میں بتا دوں یہ صرف ڈسیبل کی جو منہ بند کرانے کا ایک ذریعہ، ایک طریقہ ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ یہ کومک فنڈ صرف ایک دکھاوا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے پورے بلوچستان میں جو ہے نا معذوروں کو یہ سہولت دے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کومک فنڈ جو ہے نا یہ صرف چند لوگوں تک محدود ہے اور وہ بھی چھپ کے اور سفارشی لوگوں کو مل رہے ہیں۔ یقین جانے میں خود ایک پریزیڈنٹ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے کتنے لوگوں نے اپلائی کیا لیکن کسی کو اس وقت نہیں مل رہا ہے، کچھ بندوں کو مل رہے وہ بھی چھپ کے مل رہے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے حقدار جو ہے نا اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، ہمارے گلستان سے لوگ آ رہے ہیں، زیارت سے آ رہے ہیں، مختلف ڈسٹرکٹ سے آ رہے ہیں، وہ بیچارے اتنے دور سے آتے اپلائی کرتے، یہاں پہ ہم صرف بیان پہ بیان دے رہے ہیں اور صرف باتوں تک یہ سب کچھ محدود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسیبل کے کوٹے پہ بھرتی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کوئی ایسی مثال ہے؟ میں آپ کو خود ایک پروف میرے پاس موجود ہے، اگر آپ چاہتے ہو تو میں وہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ میں نے خود DHO آفس نیشنل پروگرام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بروری روڈ کوئٹہ میں جو ایک آفس ہے وہاں پہ مجھے آرڈر ملا تھا
باقاعدہ میں نے جوائننگ بھی دی تھی اور کرپشن کی بنیاد پہ میرا وہ آرڈر ان لوگوں نے کینسل کیا تھا. ان لوگوں نے تقریباً میرے خیال سے 70-80 بندوں کا کینسل کیا تھا, نارمل بندے تھے. لیکن ہمیں ڈسیبل اسپیشل بندے ہیں, ان کو نارمل کے ساتھ نہیں رکھا جائے. میں ابھی ہر چیز کے لیے تو میں نہ پشین نہ زیارت نہ خاران نہ نشکی, میں تو ہر چیز کے اپلائی کے لیے وہاں پہ نہیں جا سکتا. میرے لیے تو کم از کم سہولت ہونی چاہیے کہ یہاں پہ میں ایک ڈسیبل میں 30-35 سال سے یہاں پہ رہتا ہوں, تو مجھے حق دینا چاہیے کہ میں یہاں پہ ہر چیز کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں. میں اگر سچ بتا دوں تو بلوچستان میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو آج میں ایسی بات کروں کہ میں ان سے مطمئن ہوں. میں کسی سے بھی مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ میں مطمئن میں اس لیے ہوں کہ میں مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے, میرے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. ان کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ میں کس مشکلات سے گزر رہا ہوں. آج میں جہاں سے آیا ہوں, میں جتنے مشکلات سے میں گزرا ہوں یہ مجھے پتہ ہے. یہ ان لوگوں کو نہیں پتہ ہے جو بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو صرف باتیں کرتے ہیں میڈیا پر, وہ اس کو یہ محسوس نہیں کر سکتے. محسوس ہم جیسے بندے محسوس کر سکتے ہیں. سر آپ کسی ادارے سے مطمئن نہیں ہے, اس کے باوجود آج سال 3 دسمبر کو عالمی سطح پر ڈسیبل ڈے منایا جاتا ہے, وہاں پر آپ لوگ خود جاتے ہیں, میں نے آپ کو دوسرے پروگرام میں دیکھا ہے, وہاں پر مشغلہ ہوتا ہے, سوشل میڈیا کارٹونس ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, پھر وہاں پر آپ لوگوں کے باوجود آپ لوگوں سے وعدے کی جاتی ہے, کیا وہ وعدے پورے نہیں ہوئے؟ یہ تو اصل بات یہ ہے, جو بندے یہ سرینا میں یا اس طرح جگہوں میں جو 3 دسمبر کو پروگرام بناتے ہیں, وہ تو اپنے چند بندوں یا 2-3 بندوں کا کام اپنا نکال دیتے ہیں. باقی غریب کا کون پوچھتا ہے اس بلوچستان میں؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے. آج دیکھو, میں ایک پریزیڈنٹ ہوں, جو میرے ساتھ اتنے مسئلے ہو سکتا ہے, تو میرے ایک عام غریب بندے کے ساتھ, اسپیشل بندے کے ساتھ وہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اس کو. ایک زیارت سے ہمارے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی ڈسٹرکٹ میں آپ جائیں, اس کے سوشل ویلفیئر میں صرف ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. اتنا بندہ نہیں ہے کہ ایک فارم پہ وہ سائن کر لے. تو آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے کہ یہ کیا کام کریں گے؟ شکریہ. یہ پریس ریلیز ہے اگر